جب سے ساجد نے دل سے مانگی دعا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا، ہر طرف چھا گئی رحمتوں کی گھٹا، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، دور الجھن ہوئی روح روشن ہوئی، لب پہ جب آ گیا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما، رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں آج ہمیں خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں، یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس، یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، اتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں، ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید، سب کچھ یاد ہے قرآن کا راستہ یاد نہیں۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اسٹیج پر براجمان علماء کرام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، دین کے عنوان پر ہمیں جمع فرمایا، ہونے والی شادی کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اس مبارک محفل کے ثمرات اللہ تعالیٰ اس جوڑے کی محبت کے نتیجے میں ثابت فرمائے، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے، آپسی نا اتفاقیوں سے ناچاقیوں سے جوڑے کی دونوں خاندانوں کی اللہ مکمل حفاظت فرمائے، اور مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں، ضابطوں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے مکلف کیا ہے سیرت النبی کے عنوان سے، ہمارے نبی کی سیرت کچھ لب کشائی کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔
سیرت النبی ایک ایسا عنوان ہے جس کا کوئی دوسرا کنارہ نہیں. اس عنوان پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی. لکھنے والے قبروں میں چلے گئے، آج بھی لوگ لکھ رہے ہیں، قیامت تک لکھتے رہیں گے. لیکن میرا تمہارا ایمان ہے ساری زندگی میں اور آپ نعت خوانی میں لگے رہے، ساری زندگی میں اور آپ حضور کی تعریف میں لگے رہے، حضور کی سیرت کے ایک باب کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے آخر میں یہی بات لکھ کر قلم چھوڑا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. 1400 سال سے متجاوز زمانہ گزر گیا. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے. ہمارے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے 2-3 مہینے میں ہم بھول جاتے. ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی ماحول کی شگفتگی بتلاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے. کان جدھر کو لگائے تیری ہی داستان ہے. ہمارے نبی کا نام نہ آئے نماز کو مکمل نہیں، کلمہ مکمل نہیں، توحید مکمل نہیں، ایمان مکمل نہیں. اللہ فرماتا ہے بندے میرے ہے، امت تیری ہے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے ذکر کے ساتھ تیرے نام کو بلند کر دیا. ایک دل جلا عاشق تھا، دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا تھا. کسی گزرنے والے نے یہ منظر دیکھا تو کہا بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کر دکھ کا ہے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. تبھی تو بیاج کھاتے، تبھی تو حرام کھاتے. ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کی نہیں مانتے. فرمان رسول اللہ کو مانتے ہیں، فرمان رسول اللہ کی نہیں مانتے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بے شمار ضروریات سے وابستہ کیا ہے. کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے. بھوک طبیعت کو متاثر کرتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، وقت پر روٹی نہ ملے. پانی پینا انسان کی ضرورت ہے، وقت پر پانی نہ ملے پیاس ستاتی ہے. لباس پہننا انسان کی ضرورت ہے. برہنہ آدمی کا لوگ مذاق بناتے ہیں. جوتے پہننا انسان کی ضرورت ہے. یہ ساری ضروریات میں اور آپ روزانہ پوری کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ساری ضروریات حضور کے طریقوں کے مطابق پوری کرے، ضرورت بھی پوری ہو گئی. یہی ضرورت اللہ نے عبادت بنا دی. کھانا کھاؤ ویسے کھاؤ جیسے حضور نے بتلایا. اگر نبی سے سچا پیار ہے سامنے سے کھاؤ، بیچ میں سے نہ کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ. ہر نوالے پر الحمدللہ پڑھو. کھانا کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھو. کھانا بھی ہو گیا، پیٹ بھی بھر گیا، بھوک بھی مٹ گئی، آقا کی غلامی کا ثواب بھی مل گیا. پانی پینا انسان کی ضرورت ہے. دیکھ کر پیو، بیٹھ کر پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو. پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو. پیاس بجھ گئی، آقا کی غلامی کا ثواب بھی مل گیا. ایک اسی طرح شادی نکاح انسان کی ضرورت ہے. اگر آدمی اس ضرورت کو حضور کے طریقوں کے مطابق انجام دیتا ہے، ضرورت بھی پوری ہو گئی. یہی شادی عبادت بن گئی. بالغ ہونے سے لے کر قبر میں جانے کے وقت تک اگر میں اور آپ سچے عاشق رسول ہے تو کامیاب ہے. کسی بھی معاملے میں طریقے رسول سے ہٹ گئے، رسوائی اور خسارے کے کچھ نہیں. مشکات میں ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان کہلانے کے لائق
تک نہیں جب تک میں کالی کملی والا اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے, اس کے بیوی بچوں سے, دنیا کے تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں. آمود والو, ہم اس نبی سے پیار کیوں نہ کرے جن کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا, جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا, جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا, جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا, جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا, جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا, جن کی یتیمی کو رب نے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ کہا, جن کی چادر کو رب نے یا ایھا المزمل کہا, جن کے کمبل کو رب نے یا ایھا المدثر کہا. اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں, یہ رحمت للعالمین ہے, ساری کائنات میں سب سے انوکھا, ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے. جو چیز میرے نبی سے چمٹ گئی چمک گئی, جس رات میں آئے وہ رات راتوں سے اعلیٰ, جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سب سے اعلیٰ, جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ, جس گھڑی میں دعا مانگی وہ گھڑی باقی ساری گھڑیوں سے اعلیٰ, جس قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا مانگی وہ قبرستان سارے قبرستانوں سے اعلیٰ, جس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی وہ مصلی سارے مصلوں سے اعلیٰ, جس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا وہ ممبر سارے ممبروں سے اعلیٰ. اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذوالنورین بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا. غلامی میں جیے غلامی میں مرے انشاءاللہ. بولو ترمذی میں ہے, ہر پیر ہر جمعرات کو ہر امتی کا نامہ اعمال حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میں سوچتا ہوں ہماری فائل کھلتی ہوں گی پیر جمعرات کو, روح پر کتنے کچوکے لگتے ہوں گے. ہر آدمی اپنے پیسوں کے چکر میں لگا ہوا ہے, حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. یہ تو نہیں تھی ہمارے نبی کی تعلیم. میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت کے فتنوں میں کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائیں گی. آج دیکھو جھوٹ ناچ رہا ہے, سچ دب رہا ہے, نکاح مشکل ہو گیا, زینا آسان ہو گیا. جب سے یہ سوشل میڈیا نے ترقی پکڑی ہے, کتنی لڑکیاں ہماری غیروں کے پاس ہے. ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو, 2:30 بجے تک پڑے رہتے انسٹاگرام پر, 2 بجے تک پڑے رہتے فیس بک پر. اسی نوجوان کے پاس 5 منٹ باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں, جس کے پاس موبائل کے لیے 6 گھنٹے ہے, اسی نوجوان کے پاس باپ کے قدموں میں 5 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. آج کتنے گھر ٹوٹتے ہیں اس عنوان سے کہ شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دیتا. کیوں ٹائم کسے دیتا ہے؟ کہاں موبائل میں لگا رہتا ہے, یا تو ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے یا موبائل پہ پڑے رہتے. کتنے گھر اسی عنوان سے ٹوٹ گئے کہ شوہر بیوی کو کام ساتھ نہیں دیتا, ٹائم نہیں دیتا. ہمیں یہاں سے فرصت ہی نہیں ہے, کون سورہ یاسین پڑھے گا؟ تہمت تو نہیں لگاتا, لیکن اتنا ماحول دیکھ کر بتا سکتا ہوں کتنے نوجوان ایسے ہیں رمضان سے رمضان آ جاتا ہے قرآن کھولنے کی بھی توفیق نہیں. ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب دادا کی میت گھر میں پڑی ہو تب سورہ یاسین کی پیٹی یاد آتی ہے. جب نانا کی نانی کی میت پڑی ہو تب قرآن یاد آتا ہے. تاقوں میں سجایا, علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن خود شکایت کرتا ہے, تاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دو کے پلایا جاتا ہوں, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. ہمارے نبی نے قرآن کے لیے کتنی مار کھائی. پڑھیں گے قرآن؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے میں نہیں کہتا 5 پارے پڑھو, 5 رکوع پڑھو, 10 رکوع پڑھو, عادت بناؤ. ہمارے نبی کا انتقال ہوا, آخری موقع پر کہا تھا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی,
دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، و سنتی، اور ایک میری سیرت، میری زندگی. آمود والو، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو، پھر شوق سے مر جاؤ، انشاءاللہ اللہ جنت کا 8 دروازوں کو کھول دے گا. آج ہم اپنا مقام بھول چکے کہ اللہ نے کس نبی کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا ہے. حرام کھائے بغیر نیند نہیں آتی. روٹی چٹنی کھا لو، بچوں کو کھلا دو، لیکن ایک لقمہ حرام اپنے پیٹ میں بچوں کے پیٹ میں نہ جانے دو. اگر حرام کھلا دیا، یہ نسلوں کے پاس آگے ٹائم نہیں ہوگا، تمہاری قبروں پہ آئے. نیشاپور میں ایک بیوپاری تھا جس کی دکان نہیں چلتی تھی، تو اس نے اپنے دوستوں سے شکوا کیا، سب کی دکان چلتی ہے، میری نہیں چلتی. تو اس کو کسی نے مشاورت دی، یہاں خانقاہ میں ایک بہت بڑے اللہ والے بیٹھے، ان سے جا کے دعا کرا یا وظیفہ ہی مانگ لے، تیری دکان چل پڑیں گی. وہ دوڑا بھاگا آیا، پریشان تھا، خانقاہ میں اللہ والے بیٹھے ہوئے. کہاں حضرت میری دکان نہیں چلتی. مسکرائے، کہاں بیٹا پورا پورا تول کے دیا کر. تو انہیں بڑا جھٹکا لگا، انہیں کیسے پتا چلا، میں ڈنڈی مارتا ہوں، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. پھر اس نے عادت بنا لی، وہ گراہک سے کہتا تھا مجھے نہیں تولنا ہے، تم خود ہی تول کے لے جاؤ. کوئی زیادہ لے جاتا تو منع بھی نہیں کرتا تھا. ان کے اس عمل کی اتنی شہرت ہوئی، لوگ 20 دکان چھوڑ کے یہی سودا لینے آتے تھے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ مال کی ریل پہ لگ گئی. وہ تولنے کے جو آلے ہوتے ہیں نا بٹ، وہ بھی انہوں نے سونے کے بنوا لیے 500 کلو کے. ایک دن دل میں بات آئی، جن کی نصیحت سے اتنا رئیس بناؤ، چلو انہیں جا کے اپنی کیفیت سناؤ. وہ بٹ اٹھایا، خانقاہ میں پہنچے، کہا حضرت آپ کی نصیحت نے تو مجھے بڑا مالدار بنا دیا، دیکھو تولنے کے آلے بھی میں نے سونے کے بنوا دیے، کہاں جاؤ دریا میں ڈال دو. تو یہ سوچنے لگا یہ واپس غریب بنانے کا پروگرام ہے، لیکن منع بھی نہیں کر سکتے تھے. وہی اٹھایا دریا میں پھینک دیا. کچھ دن گزرے، وہاں سے قافلہ آ رہا تھا، کسی کو ٹھوکر لگی، جب ریت ہٹائی صورت واضح ہوئی تو وہی سونے کا بٹ تھا. سب جانتے کہ اتنی حیثیت تو اس بیپاری کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. وہی بٹ اٹھایا، اس کے پاس آئے کی طرف بٹ وہاں کنارے پڑا ہوا تھا. تو اسے بڑا جھٹکا لگا، میں نے تو دریا میں پھینک دیا تھا، کنارے پر کیسے پہنچا؟ کہاں آپ توقف کیجئے. وہی بٹ اٹھایا، خانقاہ میں پہنچے، کہا حضرت آپ نے تو کہاں پھینک دی، میں نے پھینک دیا تھا. وزنی چیز ڈوب جاتی ہے، کنارے پر کیسے پہنچی؟ حضرت مسکرائے، کہاں بیٹا جو حلال ہوتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، تم دریا میں بھی ڈال دو، اللہ کنارے پر پہنچا دیتا ہے. ہمارا ڈوب جائے نا تو ہم رشتہ داروں کو تانے دیتے، ضرور اس نے جادو کر دیا ہوگا. یہ نہیں سوچتے اس کے پیچھے کتنے مظلوموں کی آہیں لگی ہوئی ہے، کتنے بھائی ہیں جو وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. ایک ٹن بریانی کھلائی، چکنی چپٹی باتیں کی، 20 لاکھ معاف کروا دیتے، اور پھر اپنا بنگلہ بنا کے ھذا من فضل ربی لکھتے. دنیا والوں سے چھپ سکتے ہیں، خدا سے تھوڑے ہی چھپ سکتے. سورہ کہف 15واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ فرماتا ہے جب فائل کھلیں گی، رجسٹر کھلیں گے، اتنی لمبی لمبی فائل، جہاں تک میری تمہاری نظریں جائیں گی وہاں تک نامہ اعمال پھیلے ہوئے ہوں گے. لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کیسی فائل ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، چھوٹا بڑا سارا گناہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھنے والا کون تھا آج تک پتہ نہ چلا. اللہ فرماتا ہے کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ فرمائے گا ارے او ظالمو، تم نے مجھے دین کو یاد نہ کیا، رات کو یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، شادی بیاہ کے موقع پہ تم نے مجھے کبھی یاد نہ کیا، آدھی آدھی رات تک نچنیوں کے ناچ دیکھتے دیکھتے تم نے مجھے کبھی یاد نہ کیا. یاد رکھ جب سے میں نے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا، اس دن سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. کرامن کاتبین یعلمون ما، یہ کاندھوں کے فرشتے میرا تمہارا ہر عمل قلم بند کر رہے ہیں. میتوں میں سنتیں ڈھونڈتے ہیں، شادیوں میں کیا ضرورت، جیسی مرضی شادی کرو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور.
آنکھوں کی خیانت بھی میرا رب جانتا ہے, دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے. ہمارے علاقوں میں یہاں کا تو نہیں پتا, لیکن جہاں کہیں جانا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جتنی رسم و رواج شادیوں میں ہے اتنی کسی عنوان پہ نہیں ہے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. کسی بھی صحابی نے سماج کی وجہ سے شریعت نہیں چھوڑی, ہم سماج کی وجہ سے شریعت چھوڑ دیتے. ایک لڑکی باپ کے گھر سے کھانا کھا کر واپس چلی جائے, کسی آدمی کو پتا کہاں سے چلے. لڑکیوں کا, عورتوں کا کھانا الگ, مردوں کا کھانا الگ. چلو یہاں سے بچ گئے تو نل کے پاس سارے اکٹھے ہو جاتے, اور یہ سارے نوجوان تقسیم کرنے عورتوں کے شامیانے میں ملیں گے. محترمہ دال ڈالو, محترمہ چاول ڈالو, ہاتھ دھو کے کھا کے بیٹھی ہے, پھر بھی پوچھتے رہتے. اور یہاں کتنے مرد بھوکے بیٹھے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ آنکھوں کا زینہ ہے, یہ سارے پرفیوم لگا کے وہی ناچتے, کیونکہ ہم نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے, اور یہ ہم یہ روک بھی نہیں سکتے. اگر مقبول بھائی اگر یہاں سے اگر اس کو اٹھاتے ہیں اس عنوان کو کہ چلو ہمیں یہ کام ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ, تو ایک مثال بن جائیں گے انشاءاللہ. نلکے پہ سارے جمع ہو جائیں گے, پھر ایک پورا سسٹم الگ ہونا چاہیے, ان کا الگ, ان کا الگ. کسی خاتون کا انتقال ہو جائے قبرستان میں پردہ کرتے ہم, مرنے کے بعد پردہ وہ تو ہے ہی, لیکن جب پردہ وہاں کرنا تھا جب وہ زندہ تھی, وہاں تو کوئی پاس نہیں جاتا, اور جب زندہ ہے تو وہاں کالج کے پاس, اسکول کے پاس انتظار میں بیٹھے رہتے بائک پہ, ابھی آئے گی میری والی, نعوذ باللہ. کسی بھی صحابی نے سماج کی وجہ سے شریعت نہیں چھوڑی. ہم سماج کی وجہ سے شریعت, ہم کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ بڑے یا اللہ کا قرآن بڑا, لوگ بڑے یا امینہ کا لال بڑا, لوگ بڑے یا میرے نبی کا فرمان بڑا. ہمارے نبی نے 11 شادیاں فرمائی, خدیجہ, عائشہ, صفیہ, سودا, حفصہ, زینب بنت جہش, زینب بنت خزیمہ, ام سلمہ, ام حبیبہ, جویریہ, میمونہ. آپ 11 زندگیاں, کیسی شادیاں, کیسے ولیمے ہوئے. اگر اللہ نے مال دیا ہے ولیمہ شوق سے کرو, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن سسٹم شرعی ہونا چاہیے, یہودی سسٹم, انگریزی سسٹم نہیں. 11 شادیاں فرمائی, اور 11 بیویاں, 2 بیوی میرے نبی کے وصال سے پہلے فوت ہو گئی تھی, اور جنازے کے پاس 9 بیویاں موجود ہے. کسی بیوی کو میرے نبی سے کسی بات پر کوئی شکایت نہیں تھی. جب اتنی متعدد بیویاں ہو تو شکایت کا ہونا تو لازم ہے. آج تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو جاتی ہے. کتنی مطلقہ عورتیں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے طلاق لے کر, اور ہم جب سنتے ہیں نا کہ اس کا یہ طلاق کا وہ کیا عنوان کیا تھا, کیا قصور کیا تھا, غلطی کیا تھی, جب وہ اپنا قصہ سناتے تو ہمیں ہنسی آتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. مرچ زیادہ ڈال دیا, نمک کم ڈال دیا, اس میں دھڑا دھڑ دے دیتے طلاق. یا تو بچے ماں کے بغیر ہو جاتے یا بچے باپ کے بغیر ہو جاتے. ہمارے نبی کو امی عائشہ سے کیسا پیار تھا, پیار سے حمیرہ کہتے تھے, خذوا نصف دینکم من حمیرہ. میرے نبی نے امی عائشہ کا جھوٹا پیا, پھر وہاں سے پیا جہاں میرے امی عائشہ کا ہونٹ لگا تھا. یہ محبت بڑھانے کا کتنا خوبصورت فارمولہ ہے. ریس لگائی, 2 دفعہ ریس لگائی, کیا ضرورت تھی, تعلیم امت کے لیے, قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھا میرا نبی, کہ 2 دفعہ ریس لگائی. ایک دفعہ عائشہ جیتی, ایک دفعہ میرے نبی جیتے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فتن و فساد کے زمانے میں کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا, میرا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا کرو, میرے نبی کے طریقوں سے پیار کرو. میرے نبی نے ہر چیز کا نمونہ دیا, نماز پڑھ کے بھی دکھلائی, شادیاں کر کے بھی دکھلائی. اگر تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو,
اگر تمہیں خود اپنی شادی کرنی ہو، تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کا برتاؤ دیکھو، اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہو، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کا برتاؤ دیکھو۔ خدیجہ کی عمر 40 سال، میرے نبی کی عمر 25 سال، اس سے پہلے 2 خاوند، ایک عتیق بن عائز المخزومی اور ایک ابو حالات، 2 شوہر پہلے ہے، تیسری میرے نبی سے نکاح میں۔ 53 سال کی میرے نبی کی عمر ہے تب تک خدیجہ نکاح میں رہی، جب تک خدیجہ نکاح میں وہاں تک میرے نبی نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ 53 سے 63 میں 10 شادیاں، بار بار وفات کے بعد خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے۔ ایک دفعہ امی عائشہ کی غیرت نے جوش مارا، کہا پھول جیسی بیویاں دامن میں موجود ہے، آپ اس بڑھیا کا ذکر فرماتے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ خبردار خدیجہ کے باب میں پریشان نہ کرنا، جب سارے مکہ والوں نے مجھے میری نبوت کو ٹھکرایا تھا، خدیجہ نے میری نبوت کا اقرار کیا تھا۔ یہ زندگیاں ہم نہیں پڑھتے، اس لیے ہماری ایک زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ فتوے پوچھتے رہتے ہیں، مل سب 4 کر سکتے، وہ پہلے ایک کو تو سنبھال۔ دیکھو گھروں کا حال، دیکھو کتنا برا حال ہے۔ لا تضربوا اما اللہ، اللہ کی باندیوں کو نہ مارو، میرے نبی نے فرمایا۔ کتنے مرد بیویوں پہ ظلم کرتے، مارتے۔ اگر مارنا ناگزیر ہو تو ایسی روئی کی ڈنڈی سے مارو جس میں صرف غصہ نکالنا مقصد ہو، علم نہ ہو، درد نہ ہو۔ اور مارنا ناگزیر ہو، حدیث میں ولا یضرب الوجہ، چہرے پر نہ مارے۔ کتنے مرد اپنی شان رجولیت کو جتلانے کے لیے بیویوں کو مارتے پیٹتے۔ ہمارے نبی نے انجشا سے کہا تھا، مشکات میں ہے، جب عورتیں اونٹنیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، کہا انجشا آہستہ آہستہ اونٹنیوں کو ہمکاؤ، کہیں اونٹنیوں پہ بیٹھی ہوئی نازک آبگینیں کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ عورتوں کو کہا نازک آبگینیں، جس کے ساتھ پوری زندگی ہو، ہم گالیوں سے اور مار پیٹ سے پیش آئیں گے، یہ نازک آبگین چورا چورا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شادی کو مقبول بنائے، اللہ تعالیٰ دونوں اس جوڑے میں خوب محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مقبول بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اپنا وقت فارغ کر کے اس جلسے کی زینت بنے ہوئے اسٹیج پر سامنے، اللہ تعالیٰ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا سلیمان صاحب تھوڑی دیر بات کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات علماء کرام، مہمانان رسول، بزرگان دین، میرے نوجوان ایمان والے بھائیوں، پیاری ماں بہنوں، الحمدللہ بہت سی باتوں کی طرف حضرت قاری محمد اسامہ صاحب نے ہمارے رہبری فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک بات کو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، ہم تمام کو شرعی زندگی نصیب فرماوے۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہم ایمان والوں سے نکاح کے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہے، ان میں سے ایک آیت میں نے جو پڑھی، یوں مطالبہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آنا ہے، مومن اور مسلم بن کے میرے پاس آؤ، مجھ سے ڈرو جیسا مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، اور موت آوے تو مسلمان فرما بردار بن کر کے میرے پاس آئیو۔ اب ہمیں اپنی زندگی کے ہر قدم میں
ہر موڑ پر ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی وہ نصیحت ہم تمام کو کام کر جائے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے، ان کا بیٹا بھی نوجوان تھا، اس موقع پر بھی گناہ کے بازار لگتے تھے، بیٹے نے اجازت مانگی کہ ابا گناہ کرنا ہے، تو والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا ہر جگہ تیرے دل میں جو آوے، جو چاہے، جہاں تیرا من لگے وہ سارا گناہ تو کر جا، میری طرف سے اجازت ہے۔ بیٹا بہت خوش ہو گیا، جانے لگا کہ بیٹا آ تو صحیح، میں تجھے گناہ کی اجازت دے رہا ہوں، مگر میری ایک شرط یاد رکھ لے بیٹا کہ جہاں کہیں بھی تو گناہ کرنے جاوے تو ایسی جگہ پر جا کر کے گناہ کریو کہ جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ ایک نصیحت لقمان حکیم کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ گناہ کا تقاضا بہت ہوا، بہت ولولہ ہوا، بہت سے مقامات پر جانے کا ارادہ ہوا کہ یہ گناہ کرو نہ وہ گناہ کرو، مگر اخیر میں ابا کی نصیحت یاد آتی ہے کہ ایسی جگہ پر گناہ کرنے کی اجازت دی تھی کہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، مگر اللہ تو یہاں بھی موجود ہے۔ کھیتوں میں گیا تو وہاں اللہ موجود، بازار میں گیا تو اللہ موجود، بستیوں میں آیا تو اللہ موجود، شہروں میں پہنچا تو اللہ موجود، دین میں دیکھا تو اللہ دیکھ رہا ہے، رات میں دیکھا تو اللہ تو نہیں سوتا ہے اور میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ بس ابا کی ایک نصیحت نے زندگی کو پلٹا کھلا دیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ والے بن جاوے، ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی اچھی خاصی زندگی گزر چکی ہے، اب نہ معلوم کب موت کا فرشتہ آ کر میری آپ کی روح کو قبض کر لے، ہم کہہ نہیں سکتے، بس ارادہ بدل لے کہ اللہ اب تو ہمیں تیرا بن کے رہنا ہے، کسی مقام پر ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ یہ شادی کا مجمع ہے، مگر اے اللہ اس شادی کی محفل میں بھی ہم تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ آج اگر ہم یہ نیتیں کریں گے، کل اٹھ کر کے یہ اوسر ہمارے گھر پر آئے گا تو انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی یہ توفیق دے گا کہ ہمیں بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت قاری محمد اسامہ صاحب نے اشارہ فرمایا، ایک ایک سنت کو یاد کریں گے اس نیت سے کہ یہ شادی کا پروگرام میرے گھر پر پہلی مرتبہ ہے تو میں سنتوں کو یاد کروں اور یاد کر کے ہر سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ میں نے حدیث پاک پر ہی مختصر تشریح کر کے دعا کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں دو باتوں کی طرف ہمیں اشارہ فرمایا ہے کہ آدمی زندگی گزارتا ہے تو دو لائن سے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، ایک گناہ شرمگاہ کی لائن کا ہے اور ایک گناہ پیٹ کی لائن کا ہے، جس کی طرف اچھا خاصا اشارہ ہمیں مولانا اسامہ صاحب نے بتلا دیا، فرما دیا۔ تو شرمگاہ کی لائن کا گناہ تو اب شادی ہی ہو گئی ہے، اللہ بچا ہی لینے والے ہیں، اس لیے وہ گناہ تو رہ گیا، تو اللہ کہتے کہ آدھا دن تو ہو گیا تیرا، مگر اب روزی روٹی کے باب میں تو بہت فکر کرنا کہ تیرے حلق سے نیچے کوئی حرام لقمہ نہ جائے۔ ایک طرف سے دین ہو گیا، اگر حلال روزی کمانے کا تہیہ اور پکا ارادہ کر لیا تو تیرا دن مکمل ہو گیا، اور تو اسی حالت میں میرے پاس آوے گا تو میں تجھے 8 دروازے کی جنت سے پکارنے کا اعلان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں لائن کی ہماری زندگی بنا دے کہ ہماری شرمگاہ والا گناہ بھی نہ ہونے پاوے اور ہمارا کوئی حرام روزی، مشکوک روزی، مشتبہ روزی، کسی لائن کی روزی سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ پیور اخلاص والی، للہیت والی، حلال روزی اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرماوے۔ ہم حضرت سے دعا کی درخواست کریں گے کہ مسافر وہ ہیں تو مسافروں کی دعائیں اللہ قبول فرما لیا کرتے ہیں، تو حضرت انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ مولا کریم پورے مجمع کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما یا اللہ، جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو کر بھول گئے وہ بھی معاف فرما، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا، اطاعت کی عزت نصیب فرما یا اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما یا اللہ، زندگی کا جو حصہ گزر چکا ہے یا اللہ ہم واپس
वापस नहीं ला सकते, कहाँ तक पहुँचना है वो हमें पता नहीं है। या अल्लाह अभी से इसी वक्त से तेरी मर्जियत वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। 19 तारीख को या अल्लाह यहाँ जो शादी का प्रोग्राम होने जा रहा है, या अल्लाह तेरी रहमतों वाली बारिश नाजिल फरमा। या अल्लाह हासिदीन के हसद से, बदनजरों की बदनजरी से, बदखाओं की बदखाई से, शरीरों की शरारत से, जादू टोने टोटके, ज़मीनी आसमानी आफतों बलाओं से या अल्लाह इस जोड़े की, दोनों खानदानों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह आपस ना इत्तेफाकियों से, ना चाकियों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह मोहब्बतों और उल्फतों का इस रिश्ते को गहवारा बना। जिन नौजवान लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हुई है, अच्छे रिश्तों की तलाश में है, अल्लाह इनको अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। जिनकी शादियां हो चुकी है, जिनके पास औलाद नहीं है, या अल्लाह इनको नियामत औलाद से मालामाल फरमा। जिनके पास औलाद है, सिर्फ बच्चियां हैं, जो नरीना औलाद चाहते हैं, अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह हमारे मकबूल भाई, अल्लाह हमारे रफीक भाई मुंशी, या अल्लाह दीगर जितने उलमा हैं, मौलाना सुलेमान साहब, मौलाना इस्माइल साहब, या अल्लाह तमाम के उम्रों में खूब बरकत अता फरमा। तमाम सामिईन की जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। या जितने लोग कशकुल फैला के बैठे हैं, झोली फैला के बैठे हैं, कौन किस लाइन से दुखी है, अल्लाह इनसे अच्छा तू जानता है। तू आंखों की इशारों को भी देखता है, दिलों की कैफियतों को भी जानता है। जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।